حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ زندگی کی گاڑی تبھی چلتی ہے جب یہ دونوں فریق باہم مشورے کے ساتھ ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہوئے اظہار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ پورے احترام اور عقیدت کے جذبات سے لبریز ہو کے یہ سلسلہ قائم رکھیں تو گھر امن کا، اطمینان کا، خوشی کا مرکز ہوتے ہیں۔ اور اگر باہمی اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت کا لحاظ پاس نہیں ہے، دوسرے کے متعلقین رشتہ داروں کا احترام ملحوظ نہیں ہے، تو پھر گھر گویا ایک مصیبت کدا ہوتا ہے۔ ہم گزشتہ خطبات میں صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر چکے ہیں، خاوند ذمہ دار ہے اپنے گھر کو چلانے کا۔ معاشی اعتبار سے بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے خاندان کا کفیل مرد کو بنایا ہے، اپنی فیملی کو لیڈ بھی وہی کرے گا۔ خواتین کی ذمہ داریاں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں، اور اللہ نے چاہا تو اگلے خطبے میں بہت اہم نکات احباب کی خدمت میں عرض کروں گا، اور خاص طور پہ درخواست کروں گا اپنی بہنوں سے۔ بہت زیادہ مصیبت میں ہیں آج کی خواتین، بہت پریشان ہیں، شادی سے پہلے اچھے رشتے نہیں ملتے، اور جن سے شادیاں کی جاتی ہیں پھر وہ اچھے شوہر اور اچھے سسرالی ثابت نہیں ہوتے۔ میری معذورات پہ توجہ فرمائیے اور غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ نقص خواتین میں موجود ہو۔ کوئی شک نہیں ہے، غلطیاں معاشرے میں ہر طبقے میں موجود ہیں، مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے الگ الگ ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ جو کردار مرد کو سونپا گیا ہے معاشرے میں، اگر انسان اس کے ساتھ انصاف کرے، اور خاتون خانہ کے لیے جو کردار اللہ ذو الجلال والاکرام نے وضع کیا ہے، خاتون اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرے تو پھر یہ بدمزگی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ عورتوں کی اولین ذمہ داری ہے مردوں کو اپنا حاکم تسلیم کریں۔ ہم جس تہذیب سے متاثر ہیں، وہ جو مساوات کے نعرے ہیں، مرد اور عورت کو شانہ بشانہ چلانے کے جو دعوے دار ہیں، جو اس قسم کے خوشنما نعرے دیتے ہیں کہ خانگی زندگی میں عورت ایک مرد کی غلام بن جاتی ہے، یہ گویا اس کے نکاح میں آنے کے بعد قیدی ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے اتنی زیادہ بکواسات اور افواہات ہیں، ہماری بہو بیٹی یہ سمجھ بیٹھتی ہے کہ شاید یہ نعرے میرے لیے نوید آزادی ہیں۔ خاوند کیا اوقات ہے خاوند کی، جیسا وہ ہے ویسی میں ہوں، جیسا وہ فیصلے کرنے میں مختار ہے ویسا ہی اختیار مجھے بھی ہے، زندگی گزارنے میں جو آزادیاں اس کے پاس ہے وہی میرے پاس بھی ہیں۔ میری عزیز بہن اور میری بیٹی، یہ سمجھنا چاہیے آپ کو، عقل و فہم کا جو معیار، جسمانی ساخت کی جو سختی اور فیصلہ کرنے کی جو قوت اللہ نے مرد کو عطا کی ہے، آپ میں وہ نہیں ہے۔
آپ کو آبگینے کانچ کی گڑیا قرار دیا گیا ہے. المرأۃ عورۃ، آپ کو عورت قرار دیا گیا ہے. آپ کی ذہنی لطافتیں، آپ کے جسم کی نزاکتیں اور اس پہ ترا اس معاشرے کی بہرا روی اور بدماشیاں، آپ کی عزت کا تحفظ، آپ کی سوچ و فکر کی پاکیزگی، آپ کی آنے والی نسل کی بقا اور آپ کے حقوق کا صحیح ترین تحفظ تبھی ہو سکتا ہے جب اپنے اس کردار پہ آپ راضی ہو جائیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے مقرر کیا. جب آپ اس کردار سے آگے بڑھیں گی تو پھر رسوائیاں، پھر ذلتیں، پھر آوارہ نگاہیں، پھر 3 گز لمبی زبانیں. آپ کیا سمجھتی ہیں خامد کے لیے روٹی پکائیں تو اپنے آپ کو قیدی سمجھیں اور کسی 5 سٹار ہوٹل میں جا کے بیرا گیری کریں؟ یہاں گھر میں ایک کی نوکری کرتی تھی، وہ جو تیرا خامد ہے. ایک خاندان کے لیے پکاتی تھی، وہ جو تیرے خامد کے ماں باپ ہیں یا تیری اپنے وطن سے پیدا کردہ اولاد ہے. تو ان 6 افراد کے کھانے کا اہتمام کرتی تھی تو تجھے یہ شیطان نے سمجھا دیا کہ تو ان کی نوکر لگی ہوئی ہے. اور آج جس فیکٹری میں 36 مردوں کی بری نگاہوں کے حصار میں تو کام کرتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں ایک مرد کو فیس کرنا، تو نے اسے اپنے لیے غلامی کی زنجیریں سمجھا، اور کسی آفس میں ریسیپشن پہ بیٹھ کے آنے والے 400 مردوں کو تو مسکرا مسکرا کے جو ویلکم کہتی ہے، انہیں گائیڈ کرتی ہے اور ان کی بری نگاہوں کا مرکز بنتی ہے. یہ کیا ہے؟ عورت قیدی نہیں ہے. اب سنتے ہیں نا نعرے، دودھ خود گرم کر لو، تیرے لیے مجھ سے چائے نہیں بنائی جاتی، میں استری چلانے کے لیے یہاں نہیں آئی. بالکل ٹھیک ہے، تو کیا کرنے آئی ہے؟ بس ہوسٹس بن کے وہ جو 60 مرد بیٹھے ہوئے ہیں اس گاڑی میں، سب کو سروس دینے کے لیے تجھے پیدا کیا گیا. کم از کم یہ تو دیکھیں نا، جن نعروں کے تتبع میں آپ گھر سے نکلی ہیں وہ نعرے آپ کو لے کے کہاں گئے ہیں؟ عورت کیا کر رہی ہے؟ آفس وومن کے طور پہ کام کرے گی، کسی ہوٹل کی ریسیپشن پہ بیٹھے گی، آفس میں یہ باس کی پرسنل سیکرٹری ہے. تو اپنے خامد کی پرسنل بیوی بن کے اس پہ قناعت نہ کی تو نے، اور اب ایک اجنبی مرد جس کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ ہم کلام ہونا تیرے لیے شریعت نے حرام رکھا ہے، تو اس کی پرسنل سیکرٹری. تو اپنے خامد کے کپڑے استری کرتی تھی تو تجھے قید کا احساس ہوتا تھا، اب کس کس کے کپڑے استری کرتی ہے اور کہاں کس کس کے جوتے صاف کرتی ہے، تجھے اپنی انا کا، اپنی غیرت کا کوئی احساس ہے؟ سب سے پہلی بات، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کی ذمہ داری ہے کمائی کریں، مردوں کی ذمہ داری ہے دفتروں کی خاک چھانیں، خامدوں کی ذمہ داری ہے زمانے کے سرد و گرم کو فیس کریں اور معروف طریقے پر ضروریات زندگی اپنی اہلیہ کو، اپنے متعلقین کو، اپنے زیر کفالت لوگوں کو فراہم کریں. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر تو اچھا پرسکون اطمینان بخش گھر چاہتی ہے تو اولین ذمہ داری ہے اپنے نصیب پہ راضی رہے. للنساء نصیب مما اکتسبنا. کچھ عورتوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نیکیوں کے تناظر میں یہ سوال کیا. اللہ کے نبی مرد ہیں، جہاد پہ جاتے ہیں اور مجاہدین کے لیے جتنی بشارتیں ہیں وہ ساری ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ فضیلتیں ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا،
ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، یہ تو فرق مراتب ہے نا کہ عورت ماتحت ہے، مرد حاکم ہے، عورت نازک ہے، مرد سخت کوش ہے. یہ فرق اللہ نے پیدا کیے ہیں. جو مقام و مرتبہ مرد کو دیا گیا ہے، عورتوں سے کہا گیا ہے اس کی طمع اور لالچ مت کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو کردار انہیں سونپا گیا ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کی ذمہ داریاں وہ ہیں جو اللہ نے انہیں سونپی. عورت چاہے کہ میں معاشرے کو لیڈ کروں گی، عورت چاہے کہ میں خاندان کی گارجین بن کے رہوں گی، عورت چاہے کہ یہ معاشرہ میرے ماتحت ہو کے چلے. یاد رکھو، اگر عورت مرد کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتی، اپنے آپ کو مرد پہ حاکم بناتی ہے یا مرد کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کرتی ہے، یہ پہلا سبب ہے بگاڑ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ گھر کبھی درست نہیں رہ سکتا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کمیونٹی کے معاملات کبھی سالو نہیں ہو سکتے جن کی کمانڈ کسی خاتون کے ہاتھ میں ہو. وہ بیچارہ بے بس ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا. بچے کون سے اسکول میں داخل کروانے، وہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے. کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، وہ مجبور محض ہے. اور فیصلے سارے وزارت داخلہ کی طرف سے ہوتے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم، جس گھر کے فیصلے خاتون کرتی ہے وہ گھر کبھی پرسکون نہیں ہوتا. الرجال قوامون علی النساء، آپ کی اولین ذمہ داری ہے اپنے مرد کو اپنا گارجین، نگران، لیڈر، حاکم تسلیم کریں. اطاعت کیوں نہیں ہوتی؟ بغاوتیں کیوں جنم لیتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھے یہ نہیں پسند، مجھے وہ نہیں پسند. یہ اتنی بڑی بڑی باتیں عورتوں کی طرف سے